السلام علیکم ناظرین فناجو خان متی الدین کی صورت دیکھ کر بخوبی سمجھ گیا تھا کہ وہ رات بھر صحیح طریقے سے سو نہیں پایا ہے۔ اس نے متی الدین کو منہ ہاتھ دھو لینے کا مشورہ دیا تو متی الدین اس کی جانب خونخوار نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ فناجو خان نے اس لمحے اس سے الجھنا مناسب نہیں سمجھا اور دوسرے خیمے کی جانب بڑھ گیا جہاں گہنان عمر شکنان مقیم تھے۔ خیمے میں داخل ہوتے ہی فناجو خان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں کیونکہ خیمہ بالکل خالی تھا۔ وہ ہونکوں کی مارد خیمے کے حق میں لگائی گئی نقاب کو دیکھ رہا تھا جو اس کی تمام رات کی نگرانی کا منہ چڑھا رہی تھی۔ وہ تیزی سے خیمے کی اقبی سمت میں بڑھا۔ وہاں موجود مٹی پر اسے ان دونوں کے پاؤں کے نشانات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ فناجو خان رات جگہ سے اتنا نہ ڈھال نہیں ہوا تھا جتنا ان دونوں کے فرار پر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جھک کر مٹی پر موجود پاؤں کے نشانات کا بغور جائزہ لینے لگا۔ فناجو خان نے جب گزشتہ شام یہاں خیمے نصب کیے تھے انہوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ اس جگہ بھر بھری مٹی موجود ہے جو کہ قدموں کی چاپ کو دبا لیتی ہے۔ اگر چلنے والا محتاط انداز میں پاؤں رکھے تو پھر کس قسم کی آواز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بھر بھری مٹی کا یہ خطہ کافی دور تک پھیلا ہوا تھا۔ وہ قدموں کے نشانات پر آگے بڑھتا رہا۔ کچھ دور آ کر پاؤں کے نشانات غائب ہو گئے تھے۔ یہاں سے وہ دونوں کچے راستے سے ہٹ کر پتھریلی سطح پر چلنے لگے تھے۔ فناجو خان نے اس مقام سے گرد کا جائزہ لیا تو اسے معلوم ہوا کہ ایک ایسی جگہ پر کھڑا ہے جہاں سے ان دونوں کے سفر کی منزل کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ وہ واپس خیمے کی جانب لوٹ آیا۔ متی الدین منہ ہاتھ دھو کر فارغ ہو چکا تھا۔ وہ فناجو خان کو خیمے کی اقبی جانب سے آتے ہوئے دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ فناجو خان کے چہرے پر تھکان کے آثار نمایاں تھے۔ ادھر کیا کرتے پھر رہے ہو؟ چلو ان دونوں کو آواز دے کر بیدار کرو تاکہ رات کے واقعے کی تصدیق کی جا سکے، متی الدین نے کہا۔ خیمے میں کوئی نہیں، وہ دونوں میرے خدشے کے مطابق فرار ہو چکے ہیں۔ کیا مطلب؟ تم ساری رات کہاں جھک مارتے رہے تھے؟ متی الدین کے چہرے کی رگیں اس کی بات پر کھینچنے لگیں۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ بھر بھری مٹی کا فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ میں نے خیمے میں نگاہ ڈالنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے معلوم نہیں ہو پایا کہ وہ رات کے کس پہر میں نکل گئے، فناجو خان نے جواب دیا۔ متی الدین اس کی بات سن کر دانت پیس کر رہ گیا۔ خیمے کے عقب کا پھٹا ہوا حصہ دیکھ کر وہ تل ملا کر رہ گیا۔ وہ اسی حصے میں سے گزر کر خیمے کی عقبی جانب نکل آیا۔ فناجو خان اپنی جگہ بدستور کھڑا اس کی حرکات و سکنات دیکھ رہا تھا۔ متی الدین مٹی پر موجود نشانات کے جائزے میں مصروف دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد متی الدین شکستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کی جانب لوٹ آیا۔ پاؤں کے گڑھوں میں کناروں کی مٹی کی ایک چھوٹی سی تہ گری ہوئی ہے جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ لوگ ہمارے خیمے سے باہر نکلنے کے قریباً ایک ساتھ بعد ہی وہاں سے نکل گئے تھے۔ مجھے تم پر حیرت ہے کہ تم تو خیمے کے پاس ہی موجود تھے، تمہیں ذرا سی بھی آڑ سنائی نہیں دی۔ متی الدین ان لوگوں کے ہاتھ سے نکل جانے پر افسردہ سا دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے رات ہی ان پر شبہ ہو گیا تھا کہ وہ صریح غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، فناجو خان نے کہا۔ تم مجھے رات کچھ کہہ رہے تھے کہ صبح ہونے پر حقیقت واضح کروں گا۔ متی الدین نے بات کا رخ پلٹا۔ میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا لیکن ممکن ہے کہ میرا اندازہ کسی حد تک صحیح ہو۔ دیکھو میں پہلے ہی ساری رات سو نہیں پایا، میرے صبر کو مزید امتحان میں مت ڈالو۔ متی الدین کی آواز بلند ہونے لگی۔ فناجو خان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے پرسکون ہونے کا کہا۔ ہمیں خیمے سمیٹ لینے چاہیے تاکہ ہم اس جانب نکل جائیں جس کا خیال رات کو میرے ذہن میں کوندا تھا۔ ضروری نہیں کہ جو کچھ میرے ذہن میں ہے وہی درست ہو، فناجو خان نے کہا۔ متی الدین اس کی بات پر خاموش ہو گیا لیکن کچھ توقف کے بعد پھر بول پڑا۔ اگر تھوڑی سی کوشش کی جائے تو ہم ان دونوں مفروروں کو تلاش کر لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس گھوڑے ہیں جبکہ وہ پیدل ہیں، وہ سرائے کی جانب ہی گئے ہوں گے۔ سورج ڈھلنے سے پہلے انہیں سرائے کے باہر پکڑا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں یہ بھاگ دوڑ فضول ہے۔ انہیں واقعی راستوں کا صحیح علم نہیں ہے تو سرائے جانے والے راستے سے بھٹک کر کسی دوسری سمت بھی نکل گئے ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقتاً جھوٹ بول رہے ہوں۔ متی الدین کا چہرہ پرسکون ہو چکا تھا۔ چند لمحے پہلے دکھائی دینے والا اضطراب مٹ چکا تھا۔ فناجو خان نے بھی سر ہلایا اور خیموں کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اب خیموں کو اکھاڑنے میں مصروف دکھائی دے رہا تھا۔
शिकार की यह मुहिम बदमज़गी का शिकार हो चुकी थी। मतीउद्दीन ने उसके साथ मिलकर खैमों को समेटा और सारा सामान घोड़ों पर लादा। दिन के पहले हिस्से में वो दोनों हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद वहाँ से रवाना हो गए। मतीउद्दीन फनाजो खान की रहनुमाई में उस जाने बढ़ रहा था जहाँ एक चश्मा उन्हें दूर से चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। नाजरीन, एक दिन बलादे मिस्र के कमसिन सुल्तान नूरुद्दीन अल मंसूर का तालिक सैफुद्दीन महमूद कतौजी अपने महल में कुछ सरकारी कामों में मसरूफ़ था कि उसे साबिक मलका बदर मुनीर लोलो की आमद की इतला मिली। उसने अपनी कनीज़ों को उसे जनान खाने में बिठाने के लिए कहा और अपने काम निपटा कर महल के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ाया। मलका बदर मुनीर लोलो सियाह लिबास में मलबूस एक जानिब पड़ी हुई सुरई को देखने में मशगूल थी। मलका यालिया सैफुद्दीन महमूद ने निगाहें झुकाए बोला, आपने यहाँ आने की जहमत क्यों गवारा की? मुझे पैगाम भिजवा दिया होता तो ज़्यादा मुनासिब होता। इन बातों को छोड़ो, तुम अभी जवान हो, ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा बाकी है। क्या तुम इस ढब से अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहोगे? मलका बदर मुनीर के लहजे में शरीनी रची हुई थी। ये तो खैर मैं नहीं जानता कि आने वाले दिनों में क्या होगा। फ़िलहाल तो मैं अपनी ज़िंदगी के इसी अंदाज से मुतमईन हूँ। सैफुद्दीन महमूद ने सादा लहजे में जवाब दिया, तुम ज़रा तसव्वुर की आंख से उस दिन का नज़ारा कर सकते हो जब कम से नूरुद्दीन जवान हो जाएगा और अमूर मुमलकत अपने हाथों में ले लेगा, तो क्या वो उस वक्त तुम्हारा शुक्रगुजार होगा कि तुमने इतने अरसे तक उसकी सल्तनत का निज़ाम खुशसलूबी से चलाया और उसके नासमझी के ज़माना में उसके हक़ को हर ख़तरे से महफूज रखा। क्या तुम उस वक्त नाना इक़्तिदार अपने हाथों से निकलता देख कर बेमौत नहीं मर जाओगे? मलका बदर मुनीर ने अपनी बात आगे बढ़ी। सैफुद्दीन महमूद अभी भी उसकी बात नहीं समझ पाया था। मलका यालिया वो हिचकिचाते हुए बोला, मेरी अकल से बैर है कि आप मुझे क्या बावर कराना चाहती हैं? क्या मैं कमसिन सुल्तान के हक़ पर कब्ज़ा जमा लूँ या फिर इस जिम्मेदारी से दस्तबरदार हो जाऊँ? तुम मेरी बात को किसी हद तक समझ रहे हो। मेरे समझाने का मकसद किसी के हक़ पर डाकाज़नी करना नहीं है, बल्कि तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि तुम्हें अपने मुस्तकबिल के बारे में भी संजीदगी से सोचना चाहिए। क्या तुम ये नहीं जानते कि मिस्री ममलूक तुम्हारी तकर्री को पसंदीदा निगाहों से नहीं देखते? वो किसी भी वक्त तुम्हारी टांग खींच कर रियासती बागडोर खुद संभालने की फ़िक्र में है। मैं इस बारे में अच्छी तरह जानता हूँ और उनके ओछे हथकंडों का जवाब देना मुझे खूब आता है। अब मुझे सिर्फ ये बताइए कि इन सब बातों से आगाह करने में आपका क्या मफाद है? मफाद है, इसमें मेरा मफाद नहीं है, बल्कि पसंदीदगी पोशीदा है। मेरी कोई ऐसी उम्र भी नहीं कि मैं ज़िंदगी के बकिया यहाँ बेवगी में बसर करूँ। मैं अपनी ज़िंदगी के अगले फ़ैसले में तुम्हें अपने साथ शरीक करना चाहती हूँ। मलका बदर मुनीर की बात सुनकर सैफुद्दीन महमूद लम्हा भर के लिए भौंचा रह गया। उसे कतन कोई ऐसा अंदाज़ा नहीं था कि मलका बदर मुनीर या कलख्त ये कह डालेगी। वो सख्ते के आलम में खड़ा बेयकीनी से मलका बदर मुनीर की सूरत देखे जा रहा था। मलका बदर मुनीर के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट छई हुई थी। क्या आपको अपना एजाज़ बरकरार रखना अजीज नहीं रहा? सैफुद्दीन महमूद बमुश्किल बोला, जो एजाज़ मुझे हासिल है वो हमेशा रहेगा, बल्कि हम दोनों आपस में मिलजुल कर नूरुद्दीन की उम्दा अंदाज में तरबियत कर सकते हैं और उसे सल्तनत के सरकशों से महफूज रख सकते हैं। मलका बदर मुनीर ने जवाब दिया, आप बेशक हुस्न का शिकार हैं, मगर मैं इतना बड़ा फैसला करने में हिचकिचाहट महसूस करता हूँ। लोग इसे मेरी खुदगर्जी समझेंगे। खुदा न खास्ता इस दौरान मुझसे कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं अल्लाह के नज़दीक मुजरिम करार पाऊँगा। सैफुद्दीन महमूद ने मादरत अमेज लहजे में जवाब दिया, ऊंच नीच तो इस फैसले के बगैर भी हो सकती है, बल्कि कोई दूसरा फ़र्द तुम्हारे मनसब पर कब्ज़ा जमाने के बाद कमसिन सुल्तान की भी छुट्टी कर सकता है। तुम एक दीनदार और मुत्तकी शख्स हो, मेरे साथ मिलकर चलने से भी तो कमसिन सुल्तान को ही फ़ायदा पहुँचेगा और शादी तो तुम्हें एक दिन करना ही है। मलका बदर मुनीर ने बददुल बात की, मेरा ख्याल है कि आपको दोबारा इख्तियारात हासिल करने की तमा कुछ ज़्यादा ही है। सैफुद्दीन महमूद मलका बदर मुनीर के वाज़े इंदिया को समझ कर हंस पड़ा। तंज करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं भी तुम्हारी जगह होती तो मुमकिन था कि यही ख्याल मेरे जहन में आता। तुम्हें यह बखूबी समझ लेना चाहिए था कि मैं अब भी इख्तियारात की मालिक हूँ, जबकि तुम्हारे साथ ताल्लुक़ इस्तवार करने पर मेरा दर्जा कम होकर महज एक अताबिका का रह जाता है। मलका बदर मुनीर ने उसकी बात का बुरा नहीं मनाया था।
اگر میں یہ کہوں کہ میں ابھی نکاح کے جھنجھٹ میں پڑنا ہی نہیں چاہتا تو میں تمہارے فیصلے کا انتظار کر سکتی ہوں۔ ملکہ بدر منیر اس کی نگاہوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ سیف الدین محمود اس کی بے باکی پر جہاں متحیر تھا، وہیں وہ ملکہ بدر منیر کے بارے میں شک و شبے کا بھی شکار تھا۔ آخر مجھ پر ہی نظر کرم کیوں؟ میں نے تمہیں دل کی بات بتا دی ہے کہ مجھے بیوگی میں زندگی بسر کرنے کی کوئی خواہش نہیں۔ میں نے ایک دن شادی کرنی ہی ہے، تو پھر میں اپنی پسند سے کیوں نہ کروں؟ مجھے محض ملکہ کہلانے کا یا انان اقتدار حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ملکہ بدر منیر نے کہا، یعنی آپ مجھے یہ باور کرانا چاہتی ہیں کہ میں آپ کی پسندیدگی کا محور بن چکا ہوں؟ اس میں کوئی شک نہیں۔ تم جوان ہو، خوبصورت ہو، عقل و دانش سے مالا مال ہو، نیک سیرت اور دیندار شخص ہو، ایک اچھے منصب پر فیض ہو۔ ایک عورت کو اور کیا چاہیے؟ ملکہ بدر منیر نے اس کے اوصاف گنوائے۔ مجھے اس معاملے میں سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ سیف الدین محمود نے بات ختم کرنے کی کوشش کی۔ ملکہ بدر منیر نے آنکھوں کے خفیف اشارے سے رضامندی کا اظہار کیا۔ وہ اسے سوچ سمجھ لینے کا موقع دینا چاہتی تھی۔ میں تمہارے جواب کا شدت سے انتظار کروں گی۔ وہ کچھ لمحے اس کے سامنے ساکت کھڑی رہی، پھر واپس مڑی اور تمکنت سے قدم اٹھاتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ ریاست کے انتظام اور کمسن سلطان کے حق کی حفاظت کے سلسلے میں اسے کوئی فکر دامن گیر نہیں تھی۔ مملوک عمرہ اس کام میں بے حد فعال تھے۔ وہ اس امر سے بخوبی آگاہ تھے کہ اگر وہ پوری کوشش بھی کرے تب بھی مملوک عمرہ اسے تاج سلطانی تک رسائی حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ملکہ بدر منیر اس رشتے کی آڑ میں کیا حاصل کر سکتی ہے؟ اس زمن میں اسے اپنے ذہن کے سب دریچے بند دکھائی دے رہے تھے۔ ناظرین، رکن الدین محمود بیبرس کافی عرصے سے ایک لگے بندے معمول پر زندگی گزارتے رہنے کے باعث بے چینی کا شکار ہو کر رہ گیا تھا۔ درباری امور اس کے ذمہ نہیں تھے کہ وہ انہی میں مشغول رہتا۔ سپاہ کی روزانہ کثرت کا عمل ایک مخصوص ڈھب پر محیط تھا۔ بیبرس طبیعت کے بوجھل پن سے بے قرار ہونے لگا تو شیخ عز الدین کی خدمت میں پیش ہو کر سارا ماجرا بیان کر دیا۔ شیخ عز الدین اس کی بات سن کر محض مسکرا دیے۔ انہوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے کہیں گھوم پھر آئے۔ سیر و سیاحت میں اسے ایسے مواقع میسر رہیں گے کہ طبیعت پر چھئی اداسی اور بے کیفی ختم ہو جائے گی۔ شیخ عز الدین کا مشورہ اسے پسند آیا اور اس نے جلد ہی قاہرہ سے باہر نکلنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ ایک دن اس نے روز روز کی سوچ و بچار سے تنگ آ کر چند پرچیوں پر ان سب مقامات کے نام لکھے جہاں اس کے قدم ابھی تک نہیں پہنچ پائے تھے۔ ان سب پرچیوں کو اچھی طرح بند کر کے اس نے اپنے سفر کا قرعہ نکالا۔ بیبرس کافی دیر تک قرعہ میں ہاتھ لگنے والی پرچی کو لیے بیٹھا رہا، پھر اس نے دھڑکتے دل سے کاغذ کی تہیں کھولیں تو دکھائی دینے والا نام اس کے جذبات سے میل کھاتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کی سیاحت کا قرعہ آرمینیا کے نام پر کھلا تھا۔ آرمینیا شام و فلسطین کی سرحدوں پر بلئی جانب خالص نصرانی حکومت تھی۔ یہ ملک دو پہاڑوں کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ اس کے شمال کی جانب سلسلہ پونٹک اور جنوب کی سمت میں سلسلہ کوہتارس ہے۔ اس کی سرحدیں ایک جانب سے شام و فلسطین سے ملتی تھیں تو دوسری طرف انطاکیہ سے متصل تھیں۔ یہ ریاست صلیبی جنگجوؤں کو اپنی حدود سے گزار کر ارض مقدس پر منتقل کیا کرتی تھی اور بازنطینی کلیسا کے ماتحت تھی۔ اس ریاست پر متعدد بار اسلامی لشکروں نے حملے کیے اور تخت و تاراج کیا، مگر اس کی پختہ قدمی ایسی تھی کہ وہ اپنی سرزمین پر بارہا نقصان اٹھانے کے باوجود مسلمانوں کے خلاف جوش و خروش سے سرگرم عمل رہے۔ کچھ عرصہ تک یہ علاقے اسلامی سلطنت میں بھی رہے، مگر یہاں موجود یہودی اور نصرانیوں نے جزیہ دے کر ان مقامات کو اپنی تحویل میں برقرار رکھا۔ یہاں مقیم نصرانی اور یہودیوں نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ یہاں مسلمانوں کو آباد کاری کا موقع نہ فراہم کیا جائے۔ مسلمان اپنی جان و مال کے عدم تحفظ کے پیش نظر کم ہی اس جانب آباد ہوئے اور جو آئے وہ بھی ان کی تعصب پسندی کے باعث یا تو جان گنوا بیٹھے یا پھر لٹی پٹی حالت میں شام کی جانب واپس لوٹ آئے۔ بیبرس نے سالار اعلیٰ فارس الدین اکتئی کے سامنے جب اپنا ارادہ ظاہر کیا تو اس نے اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھا، مگر جانے اس کے دل میں کیا خیال آیا کہ اس نے اسے بلا بحث و تمہیز اسے سفر کرنے کی اجازت دے دی۔ بیبرس اجازت پا کر سفر کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ اس نے اپنے سابقہ تجربے کے لحاظ سے تجارت کی غرض سے آرمینیا کا سفر اختیار کیا۔ وہ مصری مصنوعات لے کر ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ قاہرہ سے باہر نکلا۔ یہ قافلہ کئی دن کی مسافت کے بعد کرک پہنچا
جہاں کچھ دن قیام کے بعد وہ انطاکیہ کی جانب بڑھ گیا۔ انطاکیہ سے نکل کر وہ آرمینیا میں داخل ہوا۔ یہ سفر خاصا تھکا دینے والا ثابت ہوا تھا۔ قافلے کی سست رفتاری کے باعث وہ مقررہ دن سے کئی دن بعد وہاں پہنچ پائے۔ آرمینیا کے تاجروں نے نہایت خوش اسلوبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس قافلے سے مصنوعات کی خرید و فروخت کی۔ البتہ آرمینیا کے محافظ دستوں نے ان کی حرکات و سکنات پر گہری نگاہ رکھی تھی۔ انہیں خدشہ تھا کہ تاجروں کے بھیس میں مسلمان جاسوس ان کے علاقے میں داخل ہو سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے الگ ہو جانے والے تاجروں کو خصوصی طور پر نگاہوں کے حصار میں رکھا۔ بیبرس پہلے ہی دن نگرانی کرنے والے افراد کو تاڑ گیا تھا۔ اس نے خواہ انہیں مشکوک کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ ایک دن وہ گھومتے ہوئے بازار میں نکل گیا۔ وہ گھوم پھر کر آرمینیا کے شہر کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی دوربین نگاہیں شہر کی فصیل کے ساتھ ساتھ بازاروں کی ترتیب کو بھی ذہن میں محفوظ کر رہی تھیں۔ وہ سادہ انداز میں ٹہلتا ہوا بازار کے آخر میں آ نکلا۔ یہاں لوگوں کا جمع غفیر دکھائی دیا تو تجسس کی خاطر وہ ان میں داخل ہو گیا۔ سامنے آنے پر اسے معلوم ہوا کہ یہ پنڈال بردہ فروشی کے لیے سجایا گیا ہے۔ بڑے سے چبوترے پر کھڑے نوعمر افراد کی شکلیں دیکھ کر اسے اپنا بچپن یاد آ گیا۔ ایک دن وہ بھی اسی طرح بازار کے ایسے چبوترے پر بے بس کھڑا تھا کہ اچانک شفیق علاؤدین بند کداری اس کی زندگی میں ہوا کے لطیف جھونکے کی مانند داخل ہو گیا۔ اس نے بکنے والے نوجوانوں کی صورتوں پر ایک نگاہ ڈالی۔ اس کی نگاہ گھومتی ہوئی ایک نحیف سے نوجوان پر آ کر ٹھہر گئی۔ وہ خد و خال اور شکل و صورت سے عرب دکھائی دیتا تھا۔ عرب نوجوان کو اس مقام پر پا کر جہاں اسے حیرت ہوئی، وہیں اسے یہ اندازہ لگانے میں بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی کہ یقیناً یہ کسی نصرانی کے ستم کا شکار رہا ہوگا۔ ایک بدہیت شخص نے چبوترے پر آگے بڑھ کر نیلامی کا آغاز کیا۔ جانوروں کی بولیاں لگتی رہیں اور ایک ایک کر کے نوجوان چبوترے سے کم ہوتے گئے۔ بیبرس کو یہ سلسلہ بالکل نہیں بھا رہا تھا، مگر وہ اپنی جگہ چھوڑ نہ سکا۔ بالآخر اس عرب صورت نوجوان کو آگے کر کے اس کی بولی کا آغاز ہوا۔ عرب نوجوان کی قیمت بالکل کم لگائی جا رہی تھی۔ یہ بات بیبرس نے خصوصاً محسوس کی۔ اس سے پہلے کہ آخری بولی پر وہ نوجوان کسی کی ملکیت بن جاتا، بیبرس کے لبوں میں حرکت ہوئی اور اس نے آخری بولی سے دگنی قیمت لگا دی۔ یہ سب غیر شعوری انداز میں ہوا تھا۔ بردہ فروش نے زیادہ قیمت پا کر فوری طور پر یہ سلسلہ ختم کر کے اس نوجوان کو بیبرس کی جانب بڑھا دیا۔ وہ نوجوان سانس اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی خوفزدہ صورت دیکھ کر بیبرس کے دل پر چوٹ لگی۔ بیبرس نے قیمت کی پوٹلی بردہ فروش کی جانب اچھال دی۔ وہ خلاف توقع اتنی رقم پا کر خوش دکھائی دے رہا تھا۔ بیبرس نے اس نوجوان کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ پنڈال سے نکل کر بازار میں داخل ہوا ہی تھا کہ ہتھیار سے لیس ایک وردی سپاہی نے اس کا راستہ روک لیا۔ بیبرس چونک کر اس کی صورت دیکھنے لگا۔ ناظرین، چشمے پر پہنچ کر فناجو خان گھوڑے سے اتر آیا۔ متی الدین نے بھی اس کی تقلید کی۔ فناجو خان گھوڑے کی باگیں چھوڑ کر چشمے کی ایک سمت بڑھا۔ متی الدین نے اس کی پیش قدمی کے رخ پر نگاہیں دوڑیں اور اس کی نظروں سے بھی وہ جگہ اوجھل نہ رہ سکی جہاں گاد کا ایک چھوٹا سا تالاب تھا۔ گاد کا یہ تالاب باقاعدہ مستطیل صورت میں تھا، جسے دیکھ کر متی الدین حیرت کا شکار دکھائی دینے لگا۔ یہ واقعی قدرتی طور پر ایسا ہے یا کسی انسانی ہاتھ کی کاریگری ہے؟ اس نے اپنے خیال کو جھٹکا اور فناجو خان کی جانب متوجہ ہوا، جو کہ تالاب کے کنارے بیٹھ کر گاد میں دونوں ہاتھ بری طرح سے مار رہا تھا۔ متی الدین اس کی عجیب سی حرکت پر متفرق نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ فناجو خان کچھ دیر تک گاد میں ہاتھ مارنے کے بعد خاموشی سے اٹھا اور چشمے کی جانب بڑھ گیا۔ اب وہ صاف پانی سے اپنے ہاتھ دھو رہا تھا۔ میرا اندازہ کسی حد تک صحیح نکلا ہے۔ فناجو خان متی الدین کو گہری نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا، تم آخر چاہتے کیا ہو؟ متی الدین جھنجھلا کر بولا، کل رات سے تم مسلسل مجھے ذہنی اذیت پہنچا رہے ہو۔ ہر بار ادھوری بات کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ تحمل سے کام لو۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا صرف مقامی لوگوں کو ہی علم ہوتا ہے۔ تم بے فکر رہو، میں تمہیں سب کچھ تفصیل سے بتاؤں گا۔ فناجو خان نے تسلی دیتے ہوئے کہا، کیا خاک بتاؤ گے؟ جو کچھ کہنا ہے ابھی کہہ ڈالو، میں اب زیادہ دیر تک برداشت سے کام نہیں لے سکتا۔ متی الدین نے بیزاری سے کہا، یہ گاد کا تالاب ہے۔ فناجو خان نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اسے ہماری زبان میں جولاشا کہتے ہیں۔ تمہیں اب میرے ساتھ اس مقام کی تلاش کرنا ہوگی جہاں یہ گاد لے جایا گیا ہے۔ اس گاد کا گل وقوع سے کیا تعلق؟ متی الدین نے الٹا سوال کیا۔
میں نہیں جانتا۔ فناجو خان نے کندھے اچکے۔ میں نے تمہیں جس کام کے لیے کہا ہے اگر وہ کر سکتے ہو تو میرے ساتھ چلو، ورنہ یہیں ٹھہر کر میری واپسی کا انتظار کرو۔ بس مجھے ذرا گل وکوز کے بارے میں کچھ معلوم ہو جانے دو، پھر دیکھنا میں تمہاری کیسی خبر لیتا ہوں۔ متی الدین پاؤں پٹکتا ہوا گاد کے تالاب کی جانب بڑھ گیا۔ گاد کے تالاب کے کنارے پہنچنے پر اسے محسوس ہوا کہ اس میں سے چونے کی تیز بو آ رہی ہے۔ اس نے تالاب کے چاروں جانب گھوم کر اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ گاد اگر تالاب سے نکال کر کسی جانب لے جایا گیا ہے تو وہ کون سی سمت ہو سکتی ہے۔ فناجو خان بھی اس کام میں مشغول دکھائی دے رہا تھا۔ کافی دیر تک مغز کھپائی کے باوجود انہیں اندازہ نہیں ہو پایا کہ اس تالاب میں سے واقعی گاد نکالا گیا ہوگا۔ فناجو خان کسی سوراخ کی تلاش میں تالاب سے کچھ دور تک نکل گیا۔ متی الدین تالاب کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس کا ذہن اس وقت گل وکوز کو فراموش کر چکا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ تالاب میں سے اگر واقعی گاد کی کچھ مقدار نکالی گئی ہے تو یقیناً کسی برتن یا خول کا استعمال کیا گیا ہوگا۔ گاد کو باہر نکالنے پر گاد کی گھسٹ ضرور دکھائی دینا چاہیے، جبکہ ایسا وہاں کچھ نہیں تھا۔ اگر کسی نے گاد میں گھس کر بھی گاد نکالا ہو تب بھی اس کے باہر نکلنے کے نشان ضرور ہونے چاہیے۔ یہ عجیب سی صورتحال تھی کہ وہ ایک ایسے کام میں مصروف تھا جس کے بارے میں اسے سرے سے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ وہ تالاب کے کنارے سے اٹھ کر قریب موجود جھاڑیوں کے جھنڈ کی جانب بڑھا۔ چشمے کے قریب یہی ایک ایسا مقام تھا جسے گاد لے جانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔